کہا تھا بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ توحید، اس کے بارے میں 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء۔ اب صفات پر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محکمات اور نمبر 2 متشابہات۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی ظاہر اور واضح ہو، مبہم نہ ہو، اس معنی کو سمجھنے میں عقل کو دقت پیش نہ آئے، آدمی آرام سے سمجھتا ہو۔ جیسے سمع بصر، اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں۔ اب سمع کا آدمی سمجھتا ہے، بصر کا معنی سمجھتا ہے، یہ بات الگ ہے۔ اللہ کا سمع اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کا سمع اور بصر ہماری طرح نہیں ہے، لیکن سمع کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ نمبر 2 متشابہات، یہ وہ صفات ہیں کہ جس کا معنی غیر واضح اور مبہم ہو اور عقل کی رسائی اس تک نہ ہو جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو۔ اللہ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات اور نمبر 2 متشابہات۔ پھر ان میں محکمات اور متشابہات میں سے محکمات کی بھی قسمیں ہیں، متشابہات کی بھی قسمیں ہیں۔ محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ اور نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ ادھر دیکھیں، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ موصوف ہو اور اس صفت کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہ ہو سکے۔ ادھر دیکھیں، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ اللہ متصف ہوں لیکن اس صفت کی ضد کے ساتھ اللہ متصف نہ ہوں، اور اس کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7۔ دیکھیں، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7۔ دیکھیں، نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات، اللہ حی ہے، اللہ کو میت نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ حیات اور خدا کی صفت ذاتیہ ہے، کیوں؟ یہ ایسی صفت ہے، اللہ اس کے ساتھ متصف ہے، لیکن اس کی ضد جو موت ہے اللہ اس کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے، یہ صفت ذاتی ہے۔ لیکن اللہ کی حیات کیسی ہے؟ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور حیات کل شیء بہ مؤبدن بھی ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا میں جس کسی کو حیات ملی ہے وہ اللہ کی حیات کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ ہے اللہ کی حیات کا معنی۔ اس پر میں نے لکھی ہوئی یہ مثال کہ ایک مواتی نے، یہ مجھ سے گفتگو چلتی ہے نا دوران سفر، اس کو میں پھر نقل کرتا رہتا ہوں۔ ایک مواتی نے مجھ سے کہا، اگر ہم نبی کو قبر میں زندہ اور حی مانیں گے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ حی صفت اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے اللہ کو بھی حی مانا، پیغمبر کو بھی حی مانا، ہمیشہ نبی زندہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے، تو یہ شرک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، بھائی اگر حی اللہ کی صفت ہے تو مجھے بتائیں اللہ سنتے بھی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ دیکھتے بھی ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ سنتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ آپ دیکھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سننے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہا جی سمیعن۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو؟ کہا جی بصیرن۔ میں نے کہا تو شرک ہو گیا، اللہ بھی سمیع، آپ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، آپ بھی بصیر۔ پھر آپ کی آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ دیکھتا ہے اور آپ اندھے ہیں۔ آپ کے کان کے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سنتے ہیں اور آپ بہرے ہیں۔ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ شرک ہو رہا ہے نا۔ اس نے کہا اللہ سنتے ہیں اس کا معنی اور ہے، اور میں سنتا ہوں تو معنی میں قریب سے سنتا ہوں، اللہ دور اور قریب سے سنتے ہیں۔ میں اسباب سے سنتا ہوں، اللہ بلا اسباب سنتے ہیں۔ اس طرح جب اللہ کو بصیرن کہتے ہیں معنی اور ہے، اور بندے کو بصیرن کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ تو میں نے کہا جب اللہ کو حی کہتے ہیں تو معنی اور ہے، اور جب اللہ کے نبی کو حی کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ اللہ کی حیات ازلی بھی ہے،
اللہ کی حیات ابدی بھی ہے، نبی کی حیات ابدی تو ہے لیکن نبی کی حیات ازلی نہیں ہے۔ اور ابدی حیات ہونا اگر یہ شرک ہو تو جب جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو حیات ابدیہ ملنی، جنت میں جانے کے بعد ہر نبی کو ہر انسان کو حیات ابدیہ ملنی ہے۔ میں نے کہا فرق اتنا ہے، ہمیں جنت میں جانے کے بعد ملنی ہے، ان کو وفات کے بعد مل گئی ہے۔ تو اگر حیات ابدی کا قائل ہونا شرک ہے تو پیغمبر کو اب ملی ہے، ہمیں پھر ملنی ہے، مل تو سب کو جانی ہے، تو پھر ہم اپنی جنت کی حیات ابدیہ کا انکار کر دیں تاکہ شرک نہ ہو۔ تو ہماری حیات ابدیہ سے کہ قائل ہونا شرک نہیں آتا، تو پیغمبر کی حیات ابدیہ کا قائل ہونا سے شرک ہونا کیسے لازم آئے گا؟ اس لیے میں نے کہا نبی کی حیات ابدی ہے، ازلی نہیں ہے۔ خدا کی حیات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ دوسرا فرق سمجھیں، پیغمبر کو حیات ملی ہے، پھر موت آئی اور پھر حیات ملی ہے، تو پیغمبر کی حیات ایسی ہے کہ جس میں انقطاع ہے بسبب موت، اور اللہ کی حیات میں کوئی انقطاع بسبب موت نہیں ہے۔ تو خدا کی حیات بغیر انقطاع کے ہے اور پیغمبر کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے، اس لیے نبی کی حیات اور ہے، اللہ کی حیات اور ہے۔ نمبر 2 سمون، اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2 علم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کا علم بھی عام بندے سے بالکل ہٹ کر ہے، بالکل ہٹ کر ہے۔ خدا کا علم ذاتی ہے، اور کائنات میں جس کو بھی علم ملا ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ علم عطائی ہے۔ علم کون سا ہے؟ عطائی ہے۔ اللہ کا علم تو ہے ہی ذاتی، بغیر سبب کے، بغیر وسیلے کے، بغیر کسی دینے کے، اور دنیا میں جس کا بھی علم ہے وہ عطائی ہے، لیکن عطائی بھی اتنا ہے جتنا خدا پاک نے دیا ہے، اتنا نہیں جتنا خدا پاک نے دیا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے، اللہ کی ذات کے بعد پوری کائنات کے علم اکٹھا کر لیا جائے تو حضور پاک علم ان سب سے زیادہ ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس اولین آخرین کا علم ہے، لیکن اللہ کی ذات کے برابر علم ہرگز نہیں ہے۔